بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تلاش نیوز پر پروگرام آج کی بات۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں حسب معمول سینئر صحافی نثار چودھری صاحب موجود ہیں۔ بہت اہم موضوعات ہیں۔ ایک تو اسرائیلی مظالم کے خلاف غیر مسلم صفوں سے توانا آواز کا اٹھنا، مگر اسلامی جو ممالک ہیں ان کی خاموشی، اس پر بات کریں گے۔ پھر الیکشن کا اعلان ہو چکا، میاں نواز شریف نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، مثبت منفی، بلکہ بجھے بجھے سے نظر آ رہے ہیں۔ اور پھر دوسرا الیکشن اعلان کے بعد جو ہے، بجائے اس کے کہ انتخابی گہما گہمی ہوتی، جلسے جلوس کا موسم شروع ہوتا، ایسا نہیں ہوا۔ اس کی بجائے دہشت گرد جو ہے وہ متحرک ہو چکے ہیں۔ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے، اس پر بات کریں گے۔ پھر جاوید ہاشمی نے بھی اپنی موجودگی کا احساس دلایا، انہوں نے کیا کہا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور کچھ دیگر موضوعات ہیں جن پر چودھری صاحب سے تجزیہ لیں گے۔ سب سے پہلے چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے۔ آپ کا بھی شکریہ سر۔ اچھا چودھری صاحب، آپ نے آج کے جو میڈیا جو ہے، پرنٹ میڈیا، اس میں اور گزشتہ روز جو ہے الیکٹرانک میڈیا میں بھی دیکھا اور سنا ہے کہ اسرائیلی مظالم جو ہے وہ ایک تسلسل کے ساتھ بڑھ رہے ہیں اور جنگی جرائم جو ہیں وہ ناقابل برداشت ہوتے جا رہے ہیں۔ اس پر غیر مسلم صفوں سے توانا آوازیں اٹھی ہیں۔ ایک تو سابق صدر جو ہیں باراک اوباما، امریکہ کے سابق صدر جو ہیں، انہوں نے اس پر کچھ جو نا اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، شدید احتجاج کیا ہے۔ اس کے علاوہ پرینکا گاندھی جو ہے انڈیا کی جو جماعت ہے بڑی اپوزیشن کانگریس، اس کی رہنما ہے، انہوں نے اس پر آواز اٹھائی ہے۔ اس پر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ ہمارے جو مسلم ملک ہیں ان کی جانب سے ابھی تک اس طرح کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا جس طرح کا باراک اوباما اور پرینکا گاندھی۔ میں آگے تفصیل آپ کو بتاؤں گا جب آپ تبصرہ کریں گے کہ امریکی ایک سینیٹر ہیں، انہوں نے بھی اس پر آواز اٹھائی ہے۔ کیا کہتے ہیں چودھری صاحب؟ جی طاہر صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ گزارش یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ غیر مسلم جو کفتے ہیں ان کی صفوں سے جو ہے نا فلسطینی بھائیوں کے لیے جو آواز اٹھی ہے وہ بھی پوری دنیا میں گونج رہی ہے، جبکہ امت مسلمہ کی جو اس وقت خاموشی ہے وہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ دیکھیں اس وقت جو فلسطین کی جو طاہر صاحب صورتحال ہے، وہاں پہ جو مظالم ہیں وہ انتہائی جو ہے نا تیز رفتاری کے ساتھ روز بروز بڑھ رہے ہیں۔ شدید ترین قسم کی وہاں پہ بمباری ہو رہی ہے، اور یہاں تک اب تو اس نے جو ایمبولینس ہیں اور جو اسپتال کے گرد و نواح کے جو علاقے ہیں اس پہ بھی اسرائیل جو ہے نا وحشیانہ طریقے سے بمباری کر رہا ہے۔ اور ابھی تک جو تقریباً جو ایک فگرز آئی ہیں میڈیا میں، وہ 10,000 جو ہے نا فلسطینی جو ہے نا وہ وہاں پہ شہید ہو چکے ہیں، جس میں بچے بھی۔ صاحب یہاں پہ بچے، میں اسی کا ذکر کرنا چاہ رہا تھا، 5,000 سے زائد معصوم بچے جن کا اس جنگ سے یا اسرائیل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، معصوم بچے جو ہیں ان پر بربریت اور ظلم کی انتہا۔ جی بالکل درست فرمایا آپ نے۔ جی میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ ایسے بچوں کی ویڈیوز جو ہے نا وہ موصول ہوئی ہیں، وہ پوری دنیا نے دیکھی ہیں کہ وہ معصوم بچے جو ہے نا وہ جو اسرائیل کی وحشیانہ بمباری سے زخمی ہوئے ہیں، ان کے چہرے پہ اتنے نشانات ہیں، زخموں کے نشانات ہیں، لیکن وہ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ بڑے حوصلے کے ساتھ جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے بچے ہیں، ان کو دکھایا گیا۔ پھر کئی بچے جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں۔ بچے تو آپ کو پتہ ہے پہلے ہی بڑے معصوم ہوتے ہیں۔ تو اسرائیل کو یہ مظالم جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر جو ہے نا وہ جنگ بندی کا اعلان کرنا چاہیے، اور پوری دنیا اس وقت جو ہے نا وہ اسرائیل کو برے الفاظ سے جو ہے نا وہ یاد کر رہی ہے، مذمت کر رہی ہے کہ یہ جو آپ مظالم بڑھا رہے ہیں اس کو فوری طور پر ختم کریے۔ اس سے نہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ فلسطینی نسل کشی ہو رہی ہے، اور فلسطین پہ جو مظالم بڑھائے جا رہے ہیں یہ کسی طرح بھی جو ہے نا قابل قبول نہیں ہے، اور ہماری امت مسلمہ کو چاہیے وہ ایک توانا آواز بن کر ان مظالم کے خلاف کھڑی ہو، تاکہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کو بھی پتہ لگے کہ مسلم امت جو ہے اس کے اندر کتنی بڑی قوت ہے پوری دنیا میں۔ جی بالکل چودھری صاحب، آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں۔ ہمارے جو مسلمان ہیں ممالک، ان کو توانا آواز اٹھانی چاہیے، لیکن یہاں پہ جو نا جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ پاسبان مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، تو صنم خانے سے پاسبان ملے ہیں۔ امریکی صدر جو ہیں سابق باراک اوباما، انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے ناقابل برداشت ہے، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اس میں ہم سب شریک ہیں، اور اسرائیل پر انہوں نے قبضہ ختم کرنے کی بھی بات کی ہے، کچھ اور مطالبات کیے ہیں۔ اسی طرح امریکی سینیٹر ہیں، سابق صدارتی امیدوار، ان کا نام ہے برنی سینڈرز، انہوں نے بھی فلسطینی بچے جو ہیں وہ اتنے ہی عام ہیں جتنے اسرائیل یا امریکہ کے ہو سکتے ہیں، یہ بات کہی ہے۔
اور پھر اس کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے کہا یہ بین الاقوامی جو قوانین ہیں ان کی شدید ترین خلاف ورزی ہے، اور اس پر انہوں نے کہا جی کہ ان کو فوری طور پر بند ہونا چاہیے. اسی طرح بھارتی اپوزیشن جماعت جو ہے کانگریس، اس کی ایک رہنما ہے پرینکا گاندھی، وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. انہوں نے بھی اسی طرح کے خیالات کا اظہار کیا. انہوں نے کہا جی غزہ میں فوری طور پر جنگ بندی ہونی چاہیے. خاندان کے خاندان اجڑ گئے ہیں، عالمی ادارے اپنا جواز کھو بیٹھے ہیں. انہوں نے بڑی اہم بات کی ہے چوہی صاحب. انہوں نے امریکہ کا نام نہیں لیا، لیکن انہوں نے کہا کہ نام نہاد آزاد دنیا، اشارہ ان کا امریکہ کی طرف ہے. ہم یہی سمجھیں گے کہ امریکہ ظاہر پشت پناہی کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ نام نہاد جو دنیا ہے وہ جو ہے نا نسل کشی کی حمایت کر رہی ہے، جو کہ ناقابل برداشت ہے. اس کو فوری طور پر بند ہونا چاہیے. تو یہ جو نا کعبے پاسبان مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، ایسی ہی بات ہے. اب اس میں جو سب مولانا فضل الرحمان جو ہیں ہمارے جمعیت علماء اسلام پاکستان کے رہنما ہیں، سربراہ ہیں، انہوں نے جو نا دورہ کیا ہے، وہاں پہ جا کے اظہار یکجہتی کیا ہے اور کچھ مطالبات. اس کی کوئی تفصیل ہے آپ کے پاس؟ طاہر صاحب گزارش یہ ہے کہ گزشتہ دنوں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے نا دوحہ میں یہ ملاقات ہوئی ہے. حماس کے جو رہنما ہیں ان کے ساتھ وہ ملے ہیں اور ان کو اپنی طرف سے اور پاکستان کی طرف سے بھرپور انہوں نے اس ہمدردی کا یقین دلایا ہے کہ ہم انشاءاللہ آپ کے فلسطینی بھائیوں کے شانہ بشانہ ہیں. لیکن اس وقت آپ کو صورتحال کا جیسے کہ اندازہ ہے، جیسے کہ آپ نے بتایا ہے کہ بھارتی جو اپوزیشن لیڈر ہیں پرینکا گاندھی، انہوں نے بھی کہا ہے کہ اقوام متحدہ امریکہ کو کہا ہے، امریکہ کو بھی انہوں نے کہا ہوگا، امریکہ اس کے اندر ہی ملوث ہے، لیکن انہوں نے پوری اقوام متحدہ کو جو ہے نا انوالو کیا، پوری دنیا کو انوالو کر کے. سن لینا چاہیے صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ادارے جو ہے وہ اپنا جواز کھو بیٹھے ہیں. تو یہ اقوام متحدہ کی طرف اشارہ ہے. باقی جو عالمی تنظیمیں انسانی حقوق کی یا جمہوریت کی جو علمبردار ہیں، ممالک ہیں یا تنظیمیں، ان کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ اپنا جواز کھو چکے ہیں، کہ ان کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور وہ منہ میں گھنگھڑیاں ڈالے ہوئے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. جی، وہ آج جو ملاقات کا ذکر آپ کر رہے تھے مولانا فضل الرحمان کی اور حماس کے جو رہنما ہیں ان کی جو ملاقات دوحہ میں ہوئی ہے، اس میں اسی بات پر اتفاق ہوا ہے کہ پوری دنیا میں جو ہے نا فلسطینیوں پر جو مظالم اٹھائے جا رہے ہیں اس کے خلاف جو ہے نا آواز بلند کی جائے. خصوصاً امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ اس آواز کے لیے توانا جو ہے نا وہ اپنی قوتیں سامنے لے کر آئے. اور تیسری جو بات اس میں ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس میں جو یہودی جو پروڈکٹ ہیں اس کا جو ہے نا استعمال پوری دنیا میں جو ہے نا وہ بند کیا جائے، تاکہ اس کو اس وقت تک آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ اس جنگ سے اسرائیل کو جو ہے نا وہ اربوں ڈالر کا جو ہے نا وہ نقصان ہو چکا ہے. لیکن وہ اپنی وحشیانہ جو جنونیت کے چکر میں اور فلسطینیوں کی نسل کشی کے چکر میں وہ یہ سارے معاملات کر رہے ہیں. تو یہ ہمیں جو ہے چاہیے طاہر صاحب کہ ہمیں اگر فلسطین کی ہم کسی اور طریقے سے مدد نہیں کر سکتے تو ہمیں یہودی پروڈکٹ کی جو ہے نا وہ ہمیں جو ہے نا وہ اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. ہمیں وہ یہودی پروڈکٹ جو ہے نا اپنے گھروں میں استعمال کرنی چاہیے، لوگوں کو اور دوستوں کو مشورہ دینا چاہیے کہ وہ بھی اس کا بائیکاٹ کریں. جی بالکل جو صاحب، ایک تو انہوں نے تبدیلی کی ہے پیپسی اور یہ جو کوک ہے اس کا بائیکاٹ ہوا ہے. اس کے ساتھ انہوں نے کچھ وہ کیچپ وغیرہ لگا دیا ہے لال رنگ کا، سرخ رنگ کا، لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، خریداروں کو. اسی طرح ان کی دیگر پروڈکٹس ہیں، اس میں چائے کی پتی ہے، پھر میک ڈونلڈ اور KFC، اس طرح کے کچھ جو نا آؤٹ لیٹس ہیں ان کا مکمل بائیکاٹ بالکل بجا فرمایا آپ نے چوہی صاحب. ہم یہ نہیں کھائیں گے، یہ پیپسی کوک وغیرہ یہ نہیں پئیں گے، تو ایسا نہیں ہے کہ ہماری روٹی ہضم نہیں ہوگی. اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے پوری قوم کو. لسٹ جو ہے مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں وہاں پہ موجود ہے، دیکھی جا سکتی ہے کہ کون کون سی پروڈکٹ ہیں. اور یہ وہ پروڈکٹ جو آپ خریدتے ہیں اس کے پیسے ڈائریکٹلی اسرائیل کو جاتے ہیں، اور وہ اسی پیسے سے گولہ بارود خرید کے ہمارے معصوم بچے، جن کا بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے چوہی صاحب نے بھی ذکر کیا، 5000 معصوم بچے جن کا اسرائیل کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ بھی موت کی وادی میں ان کو دھکیل دیا گیا. تو یہ آپ اگر بائیکاٹ کریں گے تو یہ ڈائریکٹلی جو نا آپ کی ایک مدد ہوگی اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے. چوہی صاحب اسی کے ساتھ دوسرا جو سوال ہے میرا وہ یہ ہے کہ الیکشن کی جب تاریخ اناؤنس ہوتی ہے چوہی صاحب، اس سے پہلے آپ کو جو نا ہمیشہ دیکھتے آئے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہوتے ہی اس کا خیر مقدم کیا جاتا ہے تمام بڑی جماعتوں کی طرف سے، پھر انتخابی گہما گہمی، جلسے جلوس، اس طرح کا ماحول جو نا وہ شروع ہو جاتا ہے. لیکن یہ کیسے الیکشن ہے چوہی صاحب کہ جن کا اعلان ہوا اور پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کلیم جو کرتی ہے مسلم لیگ نون،
اس کے رہنما میاں نواز شریف، انہوں نے نہ کوئی مثبت رد عمل دیا، نہ کوئی منفی رد عمل دیا، بلکہ وہ بالکل بجھے بجھے سے ہیں، خاموش ہیں، کوئی جلسہ نہیں، کوئی جلوس نہیں، اور چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. خود وہ جلسہ کرتے نہیں. پاکستان تحریک انصاف کے کوئی بھی کارکن کسی جگہ پر چھوٹی سی کارنر میٹنگ بھی کریں تو ان کو کرنے نہیں دے رہے. یہ کیا ہو رہا ہے چودھری صاحب؟ تو آج صاحب اصل میں دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ واحد پہلا الیکشن ہے جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ اس میں کوئی گہما گہمی نظر نہیں آ رہی ہے امیدواروں کی طرف سے اور جماعتوں کی طرف سے. ابھی تک کوئی اس طرح کی پرجوش جو ہے نا وہ چیزیں سامنے نہیں آئی ہیں. اصل میں لوگوں کو اب بھی یقین نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں الیکشن نے ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے. لیکن یہ بات صاحب ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے الیکشن ضرور ہوں گے. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ ملک میں الیکشن نہیں ہوں گے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو ابھی تک اعتماد نہیں ہے، لوگوں کو یقین نہیں ہے، لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. یہی بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے ابھی تک جو ہے نا سیاسی سرگرمیاں جو نظر نہیں آ رہی ہیں. باقی جہاں تک آپ نے بات کی ہے میاں نواز شریف صاحب کی، تو آج بھی لاہور میں پاکستان مسلم لیگ کا ایک بہت عام اجلاس ہوا ہے. اور دوسرا جو آپ نے کہا ہے کہ ابھی تک جو ہے نا جماعتوں کی طرف سے جو ہے سامنے نہیں آئی ہیں، کوئی جلسہ نہیں، کوئی جلوس نہیں، جیسا کہ میاں نواز شریف صاحب کا پاکستان میں آئے ہوئے کافی دن ہو چکے ہیں. تو اصل میں گزارش یہ ہے کہ ان لوگوں کو ابھی تک جو ہے نا عوام کا وہ تیور جو ہے عوام کے وہ سمجھ آ چکے ہیں کہ ہم جلسہ اگر کرتے ہیں پتہ نہیں عوام اس میں شرکت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. خوف ہے، ایک ڈر ہے جس کی وجہ سے ابھی تک جو ہے نا وہ جلسوں کا جو ہے نا شیڈول سامنے نہیں آ سکا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید چند دنوں تک یہ شیڈول بھی سامنے آ جائے گا. وہ دیکھتے ہیں، اس میں میرا مطلب ہے کہ لوگ باہر نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے ہیں، اور پارٹی جو قائدین ہیں وہ خطاب کے لیے آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں. یہ چند دنوں کی دوری پہ ہے، انشاءاللہ چند دنوں تک یہ واضح ہو جائے گا. جی بالکل جو صاحب، یہ جو مینار پاکستان میں پہلا جلسہ نواز شریف کی آمد پر ویلکم جلسہ جو کیا گیا تھا، اس میں ہم نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا کہ لوگ جو وہ کس طرح لائے گئے تھے. پورے پاکستان سے ان کو لالچ دیا گیا، پیسوں کو لالچ دیا گیا، زور زبردستی، دھونس دھاندلی، ہر حربہ استعمال کیا گیا اور لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن لوگ جمع نہیں ہوئے. اس کا اظہار کیا ہے جاوید ہاشمی نے، اس پر بھی بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے جو ہے نا رینٹ اے کراؤڈ جو ہے نا وہ کتنی دیر چل سکتے ہیں چودھری صاحب؟ وجہ صرف یہی ہے کہ عوام ان کے لیے نہیں نکلیں گے، نہیں نکل رہے. اس لیے ان کی کارنر میٹنگز جو ہیں وہ بھی منسوخ ہو رہی ہیں. مختلف اسکول، کالجز یا یونیورسٹیز میں مریم نواز کا خطاب یا ان کے دیگر لیڈران جو ہے نا ان کا خطاب وہ بھی مؤخر کر دیے گئے ہیں. کس وجہ سے؟ کہ لوگ جو ہے نا ان کو سننا نہیں چاہتے. ان کی کوئی جلسہ جلوس ہو، کارنر میٹنگ ہو یا کسی یونیورسٹی وغیرہ میں فنکشن ہو، وہاں پہ لوگ آنا نہیں چاہتے. اصل بات یہ ہے چودھری صاحب. اچھا چودھری صاحب، ایک پہلو اور بھی ہے. الیکشن کی ڈیٹ کا جو نا اناؤنسمنٹ ہونے کے بعد، جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا ہے کہ بجائے جلسے جلوس کے جو نا یا انتخابی گہما گہمی کے خاموشی ہے. اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے نا دہشت گرد جو ہے نا وہ متحرک ہو چکے ہیں. آپ نے دیکھا 2-3 دن پہلے ایک ہی دن میں 4 جگہ پر جو ہے نا دہشت گردی کی کاروائیاں ہوئی ہیں، جس میں ایک تو پسنی میں جو ہوئی ہے اس میں ہمارے بہادر جرری فوج کے جو جوان ہیں، 13-14 جوان ہیں، وہ انہوں نے جام شہادت نوش کی ہے. تو چودھری صاحب، یہ کیا پاکستان اسلام اور جمہوریت کی دشمن قوتیں ہیں جو ملک میں الیکشن نہیں ہونے دینا چاہتی ہیں، یا کیا معاملہ ہے؟ اس پر کچھ آپ اظہار خیال فرمائیں. نہیں دیکھیں جی، گزارش یہ ہے کہ ابھی تک تو آپ، میرا مطلب ہے کہ اس طرح کی بات نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کے ملک میں جو کوئی قوتیں ہیں وہ الیکشن نہیں چاہتی ہیں. الیکشن تو سب چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جانے چاہیے. اور ہمارا حل بھی جو ہے، ہمارے جو مسائل کا حل ہے، پاکستان جس طرح تیز رفتاری کے ساتھ اس کی معیشت تباہ ہو رہی ہے، پاکستان میں جس طرح مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، وہ ساری باتیں جو ہے نا الیکشن سے منسلک ہیں. باقی جہاں تک رہا دہشت گردی کا سوال، تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہمارے ایک ہی دن میں 4 جو ہے دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، جس میں ہمارے پاک فوج کے جو جوانوں نے جام شہادت نوش کیا، جس میں وہ آپ نے بتایا ہے پسنی میں ہماری جو گاڑیوں کا قافلہ تھا اس پہ حملہ ہوا ہے، جس میں 14 فوجی جو ہیں ہمارے شہید ہو گئے ہیں. پھر اس کے بعد میاں والی ایئر بیس پہ حملہ ہوا ہے. اسی طریقے سے اسماعیل خان میں ٹانگ کنڈا جی اس طرح مختلف جگہ پہ اور بلوچستان میں بھی. تو اس میں ایک تو بیرونی ہاتھ ملوث ہے، اور دوسری جو بات ہے وہ ہے یہ. میں یہی آپ سے پوچھ رہا ہوں چودھری صاحب کہ یہ کوئی ایسی قوتیں جو ہماری جمہوریت کے خلاف کوئی سازش کر رہی ہیں کہ جو ہی اعلان ہوا ہے
یہ جو ہے نا دہشت گرد متحرک ہو گئے ہیں؟ نہیں، دوسرا یہ دیکھیں جی، یہ سازشیں تو کافی عرصے سے چل رہی ہیں، بیرون ممالک کے جو چیزیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. دوسرا آپ کا جو ہمسایہ ہے پڑوسی بھارت، وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان میں جو ہے نا وہ استحکام ہو اور پاکستان کسی طریقے سے امن و امان کا گہوارہ بن جائے. وہ اس کی جتنی بھی یہ پیچھے کڑیاں اگر ملائیں تو اس میں غیر ملکی جو ہے نا اس کا ہاتھ نکلا ہے. وہ ہماری جو ایجنسیز ہیں انہوں نے بتایا بھی ہے کہ اس میں زیادہ تر راہ کا ہاتھ ہے. دوسرا جو سب سے بڑا ایشو اس وقت بنا ہوا ہے سر، وہ یہ ہے جو اخوان جو لوگ ہیں، ہمارے اخوان بھائی ہیں جو جن کو ہم نے پناہ دی ہوئی تھی اور ساتھ سے ہم نے ان کو اپنے پاس میں 40 سال سے مہمان رکھا ہوا ہے. اب ان کے جو جانے کا جو وقت قریب آ چکا ہے تو ہم ان کو بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ یہاں سے وہ رخصت کر رہے ہیں. اور سب سے پہلے مرحلے میں جیسا کہ پتہ ہے کہ جتنے بھی غیر قانونی طور پر غیر ملکی مقیم تھے ہم ان کو نکال رہے ہیں اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے. اور کچھ اس چیز کے محرکات ہیں کہ یہ جو پہلے بھی افغانستان بارڈر سے آپ کے سامنے ہمارے اوپر حملے ہوئے ہیں، افغان بارڈر پہ پاکستان کی فورسز پہ حملے ہوئے ہیں. تو یہ جو ہم افغانیوں کو باہر نکال رہے ہیں یہ بھی اس سلسلے کی دہشت گردی کی کڑی ہے. ہو سکتا ہے اس میں بھی جو ہے نا وہ افغانی جو ہے نا وہ ملوث ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا ملک میں امن و امان کا مسئلہ بنا ہوا ہے. جی بالکل جو صاحب، اس کو رد نہیں کیا جا سکتا کراچی میں، بلکہ باقاعدہ افغانیوں نے جو ہے نا پولیس پر پتھراؤ کیا ہے، پولیس کا مقابلہ کیا ہے. سول سوسائٹی جو لوکل وہاں پہ پاکستانی کراچی کے رہائشی جو لوگ ہیں ان پر ان افغانیوں نے جو ہے نا پتھراؤ کیا ہے، گالم گلوچ کی ہے اور بڑی جھڑپ ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ. گو کہ اس کا جو نا ہمارا پرنٹ میڈیا جو ہے یا نیشنل جو میڈیا ہے چینل ہیں ان پر اس کا اتنا وہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا تفصیل اس کی، لیکن یہ ایسا ہوا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کو بالکل رد نہیں کیا جا سکتا کہ افغان جو لوگ ہیں وہ بھی شاید اس میں ایکٹیو ہوں، اس وجہ سے کہ افغانیوں کو جو غیر قانونی طور پر یا مقیم تھے ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے. بہرحال جو صاحب جاوید ہاشمی صاحب نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا ہے. ایک تو انہوں نے شکوہ کیا ہے، وہ بڑے دکھ کے ساتھ انہوں نے شکوہ کیا ہے کہ انہیں لاہور مینار پاکستان میں جو جلسہ ہوا ہے اس میں انوائٹ نہیں کیا گیا، مدعو نہیں کیا گیا. پھر انہوں نے کہا جی وہ بھرپور طریقے سے الیکشن لڑیں گے اور ضروری نہیں کہ وہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے ہی الیکشن لڑیں گے. کیا کہیں گے اس پر؟ ان کے یہ جو بیان ہے اس کا کیا تجزیہ کیا جا سکتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ کیا اس کا مطلب ہو سکتا ہے؟ جی طاہر صاحب، جاوید ہاشمی صاحب پرانے مسلم لیگی ہیں اور ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں، اور انہوں نے کئی مرتبہ جو ہے نا الیکشن میں کامیابی حاصل کیا، اور ایک دفعہ تو انہوں نے راولپنڈی سے بھی جو ہے وہ انہوں نے کامیابی حاصل کیا ہے. انہوں نے اس میں شیخ رشید ان کے مد مقابل تھے جس میں انہوں نے شیخ رشید کو شکست دی تھی. یہ بالکل ان کا گلہ اپنی جگہ پہ بالکل بجا ہے کہ میاں صاحب جب سے پاکستان تشریف لائے ہیں تو ان کو جو ہے نا کسی نے پوچھا کوئی نہیں ہے، کسی نے ان کو بلایا کوئی نہیں ہے، کسی نے ان کو دعوت نہیں دی ہے کہ آپ نے بھی جلسے میں شرکت کرنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کو چاہیے کہ وہ کہ اسے جو ان کے پرانے ساتھی ہیں تو وہ ان کو اگنور نہ کرے بلکہ ان کو ساتھ لے کے چلے، کیونکہ جتنے بھی پرانے لوگ ہیں ان کے یہ مسلم لیگ کی قوت ہے، بازو ہیں ان کے، اور ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. جی بالکل چوہی صاحب، میں سمجھتا ہوں انہوں نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا یہ بیان دے کے کہ میں بھی الیکشن لڑ رہا ہوں. انہوں نے ڈائریکٹ ٹکٹ نہیں مانگا، ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ میں نے کبھی کسی کو ٹکٹ کی درخواست نہیں دی، لیکن بین السطور جو ہے نا ان کی خواہش ہے کہ انہیں مسلم لیگ جو ہے نا وہ ٹکٹ دے اور وہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر جو ہے نا الیکشن لڑے. مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے چوہی صاحب. جی سناؤ نا جی. وہ ایک گاؤں میں نا ایک ڈاکٹر تھا. گاؤں کے ڈاکٹر جو ہے نا وہ ایسے ہی ہوتے ہیں جی. اس میں جو ہے نا وہ ویلے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ کبھی کبھی خود آواز لگا کے نا پوچھ لیتے ہیں. اچھا. پنجابی میں وہ تنیا آج تو بیمار نہیں ہویا؟ وہ تنا بھی آگے سے بڑا ہوشیار ہوتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں ڈاکٹر صاحب میں تو ٹھیک ہاں، اگلے ہفتے تھوڑے کو ابا مرواؤں گے انشاءاللہ. اچھا ماشاء جی اللہ، ہاں زبردست. وہ ابا مرواؤں گے یہ کہیں فٹ کر لیں جاوید ہاشمی کا بیان اس میں کہیں، اچھا یا اس کو کہیں کسی طرح آپ ریلیٹ کر لیں. بہرحال ٹھیک ہے جی. جو صاحب سعد رفیق نے آج لاہور میں میڈیا سے ٹاک کرتے ہوئے بہت کچھ کہا ہے. وہ کوئی ان کی جلسہ تھا، میٹنگ تھی، اس کی رودات سنا رہے تھے، لیکن ایک بات جو انہوں نے کہی ہے کہ ہم جیل بھیجنے والے نہیں ہیں بلکہ میدان میں مقابلہ کرنے والے ہیں. یہ خواجہ سعد رفیق کہہ رہے ہیں، نواز شریف کیوں نہیں ایسا کہہ رہے؟ کیا کہتے ہیں جو صاحب آپ؟ آج جو آپ اس وقت بات کر رہے ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب کی، تو میں نے آپ کو بتاؤں کہ وہ جلسہ نہیں تھا، میٹنگ تھی، اور میٹنگ میں انہوں نے جس وقت میڈیا سے بات کی ہے تو انہوں نے بتایا کہ ہماری میٹنگ میں کیا کیا فیصلے ہوئے ہیں. اور سب سے جو عام بات میں آج بتاؤں کہ آج کی میٹنگ میں بھی شاید خاقان عباسی صاحب نے اس میٹنگ میں شرکت نہیں کی ہے، بلکہ انہیں پریس کانفرنس میں
ایک صافی بھائی نے ان سے سوال بھی کیا ہے کہ وہ آج بھی ان کی شرکت جو ہے نا وہ نہیں ہے، تو اس سوال کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اور اس پر انہوں نے کہا ہے کہ میں اس پر کوئی آپ کو جواب نہیں دوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا ہے کہ ہم الیکشن جو ہیں لڑنے کے لیے بالکل تیار ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب اس سلسلے میں عن قریب جو ہے نا وہ اپنی جو ہے وہ گھر سے باہر نکلیں گے اور لوگوں سے ملاقاتیں بھی کریں گے، سیاسی نمائندگان سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ اور انہوں نے اس بات پہ بھی بڑا زور دے کے کہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب اس وقت ایک سوال ہوا تھا ان پر، اس پر انہوں نے جواب دیا تھا اگر جیل میں ہیں، اگر ان کو وہ باہر آ جاتے ہیں الیکشن لڑتے ہیں تو ہم کوئی اعتراض نہیں، ہم ان کا مقابلہ کریں گے، اور ان کا حق بنتا ہے کہ میاں نہیں، میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں، انہوں نے یہ جو بات کی ہے کہ ہم جیل بھیجنے والے نہیں، میدان میں مقابلہ کرنے والے ہیں، تو اس میں بالکل ایسی ایک خاموشی ہے نواز شریف صاحب کی طرف سے۔ مریم نواز بھی آپ دیکھیں نا کافی دنوں سے خاموش ہو چکی ہیں، اور رانا ثناء اللہ جو وہ کوئی دن مس نہیں ہوتا تھا ان کا پریس کانفرنس یا میڈیا ٹاک، وہ بھی سامنے نہیں ہے، اور خواجہ سعد رفیق یہ بات کہہ رہے ہیں۔ یہ باتیں جو ہے نا میاں نواز شریف صاحب کو کہنی چاہیے، انہیں چاہیے وہ الیکشن کو جو ہے نا ویلکم کہیں، جلسہ جلوس شروع کریں۔ بلکہ میری شنید تو یہ ہے چوہدری صاحب، خبر یہ ہے کہ ایبٹ آباد سے وہ اپنے جلسوں کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اگلے 1-2 دن میں، حتمی ڈیٹ انہوں نے اناؤنس نہیں کی، لیکن ایبٹ آباد سے جو ہے نا وہ اپنے جلسہ جو ہے نا پبلک جلسہ جو ہے انتخابی جلسہ اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ جی سر، میں نے جیسے آپ کو بتایا نا کہ انشاءاللہ آج شام تک کوئی نہ کوئی آپ کو خبر مل جائے گی کہ ان کا جو شیڈول ہے وہ جلسوں کا وہ بھی سامنے آ جائے گا، اور میاں صاحب اس سلسلے میں جلد سیاستدانوں سے ملاقاتیں بھی کرنے جا رہے ہیں۔ جی چوہدری صاحب، بہت اچھا تجزیہ آپ نے پیش کیا۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں چوہدری صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے، اور اپنے ناظرین سے بھی اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ جہاں رہیں خوش رہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔